أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ یہ ہمارے ساتھ جڑیے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ المطففین۔ یہ پیج آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ہم نے تیار کیا ہے اور اس کے مطابق آپ تجوید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ رنگوں کو دیکھیے، پہچانیے اور کلر کو اور تجوید کو سمجھیے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین۔ ویل، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد لام رام سے لام ہے، لہذا ادغام تام بلا غنہ ہوگا، یعنی اس کے اندر غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا، مکمل ادغام ہو جائے گا۔ اور آگے یہ ریڈ کلر میں طا ہے، طا کو پر کر کے پڑھیں گے، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے طا، تو اس لیے طا کو پر یعنی موٹا منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ علی الناس، نون حرف مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھیں گے۔ علی الناس وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہم اوہ، اب دیکھئے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوتا ہے تو وہاں میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار میم ساکن یہاں پر موجود ہے، یعنی اس کے اندر اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم او وزنوہم یخسرون، دوسرا ہم ہے، اس میم ساکن کے بعد یا ہے تو اس میں بھی اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی۔ یخسرون، خا پر پڑھا جائے گا چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا چونکہ را متحرک ہے، را کے اوپر پیش ہے تو لہذا را بھی پر پڑھا جائے گا۔ را متحرک کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا مبہر کے پڑھا جاتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ یظن، ضا حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے اس ضا کو پر پڑھیں گے، اور نون مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا۔ اولئک، الف حرف مد ہے، لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے تو لہذا الف حرف مد ہوا، الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے لہذا اس کے اندر مد متصل ہوگا، یہ والا مد متصل، مد متصل مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف۔ انہم، نون حرف مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا۔ ہم مبعوث، اب دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جاتا ہے تو ادغام میم ساکن ہوتا ہے، یعنی ادغام مثلین، ادغام میم ساکن، اس کو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ ادغام میم ساکن۔ کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ انہم مبعوثون، آگے با ہے، با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے، اس لہذا با کے اندر قلقلہ ہوگا۔ لیوم عظیم، میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے لہذا اظہار حلقی ہوگا، اور آگے ضا ہے، ضا کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یقو، قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا قاف کو پر پڑھیں گے، نون حرف مشدد لہذا نون کے اندر غنہ ہوگا، حرف غنہ ہوگا، یہ والا۔
لرب را کے اوپر زبر ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے، را متحرک ہے، یہ را کے اوپر زبر پیش ہوتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے، لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا الف حرف مد، الف حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں لہذا مد منفصل ہوگا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے، اور مقدار اس کی بھی 2 الف 2.5 الف 4 الف، لیکن اس کے اندر بروایت جزری 1 الف کی بھی گنجائش ہے، ان نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ آگے چلیے وما ادراک ما سجین، اب وما ادراک الف حرف مد، الف حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں اس کے اندر بھی مد منفصل ہوگا، اور دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ میں سے لہذا دال کے اندر قلقلہ ہوگا، را پر پڑھا جائے گا چونکہ را کے اوپر زبر ہے، را متحرک ہے، اور را کے بعد الف ہے، الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے پر حرف ہوتا ہے تو الف پر پڑھا جاتا ہے، باریک حرف ہوتا ہے باریک پڑھا جاتا ہے، چونکہ را پر ہے تو الف بھی پر ہوگا۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد یو مل کے 4 حرف میں سے میم ہے لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا، یہ ادغام ناقص بالغنہ، اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور آگے را بھی پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں را ساکن اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے، قاف چونکہ حروف مستعلیہ میں سے لہذا قاف کو بھی پر پڑھیں گے، مرقوم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ لام کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ذا کے نیچے 2 زیر کی تنوین، تنوین کے بعد لام را میں سے لام ہے لہذا ادغام تام بالغنہ ہوگا۔ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، به ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اور زیر کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے لہذا حروف مدہ یا ہوا، اور یا کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے لہذا مد منفصل ہوگا، اور اس کی مقدار 2 2.5 4 اور 1 الف کی بھی گنجائش ہے۔ معتدن اثیم، دال کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ لہذا اظہار حلقی ہوگا۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، قال قاف بھی پر چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور الف بھی پر چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے، دونوں کو اوپر پڑھیں گے، قال ایسا نہیں، قال یہ الف باریک ہو جائے گا منہ بھر کے، قال اساطیر الطا پر چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، را پر چونکہ را کے اوپر پیش ہے، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل ران اس کے اندر سکتہ کریں گے، یہ سکتہ کہتے ہیں کہ آواز کو تو بند کر دیتے ہیں، سانس جاری رہتا ہے، آواز بند کر دی جائے سانس جاری رہے، بل ران کلا بل ران، را پر الف پر، را چونکہ متحرک ہے اس کے پر زبر ہے اس لیے را پر، اور الف اس لیے پر کے را سے الف سے پہلے پر حرف ہے، قاف پر چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، قلوبہم ما کانوا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم لہذا ادغام میم ساکن، ادغام میم ساکن، یہ ادغام میم ساکن، اس کو ادغام مثلین بھی کہا جاتا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا الف حرف مد ہے، الف حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں لہذا مد منفصل ہوگا، مقدار 2 2.5 4 الف، 1 الف کی گنجائش، نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد عین ہے، میم اور با کے علاوہ عین ہے لہذا اظہار میم ساکن ہوگا۔
ربہم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام را میں سے را ہے، لہذا ادغام تام بلا غنہ ہوگا، ادغام تام بلا غنہ. ربہم اصل کیا ہے عن ربہم، لیکن نون کا را میں ادغام کیا تو کیا بن گیا ربہم. را پر چونکہ را کے اوپر پیش زبر ہے، را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر پیش ہوتا ہے تو را پر ہوتا ہے. اور میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا ہے، لہذا اظہار میم ساکن ہوگا. یومئذ لمحجوبون، تنوین، تنوین کے بعد لام را میں سے لام، اس کے اندر بھی ادغام تام بلا غنہ ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم، ثم میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، اور نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ لام، لہذا اظہار میم ساکن ہوگا. صاد پر چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، الف پر چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. جلدی جلدی ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ سورت بڑی ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا، تو اس لیے قواعد تو آپ کو ریوائز ہو چکے ہیں اور پیچھے آپ سمجھ چکے ہیں اچھی طرح سے، اس لیے کلروں کو دیکھ کر کے، رنگ کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں قواعد کو. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا. قاف پر حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے الف پر چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. کنتم نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا. اخفاء حقیقی کو جو ہے خیشوم سے نکالتے ہیں، ناک کے وہاں سے، ناک کی ہنرہ ہڈی سے. کنتم بھی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، لہذا اس کے اندر کیا ہوگا اخفاء شفوی. اخفاء میم ساکن، اس کا دوسرا نام اخفاء شفوی، اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. کنتم به تکذبون. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، الف حرف مد، کلا الف حرف مد، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا. مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف 1 الف کی بھی گنجائش ہے. ان نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا. با چونکہ ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے، اس لیے با کے اندر قلقلہ ہوگا. اب اور را کے اوپر زبر، اس لیے را پر ہوگا. الف پر ہوگا چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے الف کو پر پڑھا جائے گا. ابراری. وما ادراک ما علیون، الف حرف مد اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل. دال ساکن حروف قلقلہ میں سے، لہذا قلقلہ. را کے اوپر زبر ہے، لہذا را پر، الف پر، الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے الف بھی پر. کتاب مرقوم، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد میم ہے، یا واو میم نون میں سے میم ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا. کتاب مرقوم، را پر چونکہ را سے پہلے زبر ہے، قاف پر چونکہ حرف مستعلیہ میں سے ہے. یشہدہ المقربون، قاف پر چونکہ حرف مستعلیہ میں سے، را پر چونکہ را کے اوپر زبر ہے. ان الابرار لفی نعیم، نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا. با چونکہ ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے، لہذا با کے اندر قلقلہ ہوگا. را پر ہوگا چونکہ را کے اوپر زبر ہے. الف پر ہوگا چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. را پر ہوگا چونکہ را کے اوپر زبر ہے. علی الارائک ینظرون، را پر چونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور الف بھی پر چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. اور الف حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، لہذا مد متصل ہوگا. مد متصل کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 4 الف. اور ینظرون نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ظا ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا. غننے کے ساتھ خیشیوم سے ناک کے بان سے ادا کریں گے، اور ظا کو پر بھی کریں گے چونکہ ظا حروف مستعلیہ میں سے. را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر پیش ہے، را متحرک پر زبر پیش ہوتا ہے تو را پر ہوتا ہے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ نون ہے، لہذا اظہار میم ساکن ہوگا. ضاد حروف مستعلیہ میں سے، لہذا ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے، لہذا را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. اور نون حرف مشدد ہے، لہذا نون کے اندر غنہ کریں گے. نضرۃ النعیم. یسقون من رحیق مختوم،
قاف حروف مستعلیہ میں سے، لہذا قاف کو پر کر کے پڑھیں گے. من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام را میں سے را ہے، لہذا ادغام تام بلا غنہ ہوگا. من رحیق، را چور کے را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر کر کے پڑھیں گے. رحیقم، قاف حروف مستعلیہ میں سے قاف کو پر پڑھیں گے. قاف کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے خا کو پر پڑھیں گے. مختوم، ختامہ مسک، خا حروف مستعلیہ میں سے خا کو پر پڑھیں گے. اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے تا ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا غنہ کے ساتھ. ناک کے بانسے سے ادا کر کے پڑھیں گے. من تسنیم، عینا یشرب بها المقربون، نون کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا. اور یشرب را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے. بها المقربون، قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا قاف کو پر پڑھیں گے. را کے اوپر زبر لہذا را کو پر پڑھیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ان نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا. اج جیم حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہوگا. را کے اوپر زبر اس لیے را پر ہوگا. اجرموا. یضحکون، ضاد حروف مستعلیہ میں سے لہذا ضاد کو پر پڑھیں گے. یضحکون. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مروا را کے اوپر پیش ہے، لہذا را پر پڑھا جائے گا. را مشدد متحرک کا قاعدہ ہے. یہ را مشدد متحرک کا قاعدہ وہی ہے کہ را کے اوپر را مشدد متحرک پر زبر پیش ہوتا ہے تو پر زیر ہوتا ہے تو باریک. میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا ہے، لہذا اظہار میم ساکن ہوگا. یتغامزون، غین پر چونکہ حروف مستعلیہ میں سے الف پر چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. یتغامزون. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا. غنہ کے ساتھ خیشیوں سے ادا کریں گے. اور قاف چونکہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے قاف کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے. اور آگے انقلبوا، واو حرف مدہ ہے، واو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا. اسی طرح سے آگے الا میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا حرف مد الف کے بعد جو کہ کھڑا زبر ہے، جو کھڑے زبر کے جو الف کے قائم مقام ہے، تو حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا. مد منفصل کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف اور 1 الف کی بھی گنجائش ہے. اہلہم انقلبوا، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا جو بھی بتلا. قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا قاف کو پر پڑھیں گے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. رَأَوْهُمْ را کے اوپر زبر لہذا را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ قاف ہے، لہذا اظہار میم ساکن ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا قاف کو پر پڑھیں گے. اور الف سے پہلے چونکہ پر حرف ہے اس لیے الف کو بھی پر پڑھیں گے. قالوا، واو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں مد منفصل ہوگا. نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا. هؤلاء، ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہے، لہذا الف حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، لہذا مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور آگے یہ اولائی، اس میں الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے. ہاں میں مد منفصل اور اولائی میں مد متصل. مقدار دونوں کی ایک ہی، بس یہ ہے کہ مد منفصل کے اندر ایک الف کی بھی اجازت ہے بروایت جزری.
آگے لضالون ضاد حرف مستعلیہ میں سے لہذا ضاد کو پر پڑھیں گے. اور آگے دیکھیے الف حرف مدہ ہے. الف حرف مدہ کے بعد تشدید ہے. اس کے اندر مد لازم کلمی مثقل ہوگا. مد لازم ہم نے یہاں دیا ہے مد لازم. مد لازم کی جتنی بھی قسم ہیں تمام قسموں میں وہ تمام قراء کے نزدیک طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف 5 الف، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 الف. تو اس کے اندر لضالون مد لازم ہوگا، اور لیکن یہ مد لازم کلمی مثقل کہلاتا ہے. مد لازم کلمی مثقل کا فائدہ ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو. لضالون ایک کلمہ ہے اور اسی میں حرف مد ہے، اور اسی میں جو ہے اس کے فوراً بعد جو ہے لام کے اوپر تشدید ہے، لہذا کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہوتا ہے تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہا جاتا ہے. مقدار اس کی 3 الف 5 الف، کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ 5 الف. لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. وما الف حرف مد، الف حرف مد کے بعد ہمزہ دوسرے لفظ لہذا مد منفصل ہوگا. اور را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے حمزہ کے اوپر لہذا را پر پڑھا جائے گا. اور علیہم حافظین میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ حا ہے لہذا اظہار میم ساکن ہوگا. حافظین ضا حروف مستعلیہ میں سے لہذا ضا کو پر پڑھیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. يضحكون ضاد حروف مستعلیہ میں سے لہذا ضاد کو پر پڑھیں گے. على الارائك ينظرون. را پر پڑا جائے گا چونکہ را کے اوپر زبر ہے. الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں لہذا مد متصل ہوگا. 2 الف 2 الف 4 الف مقدار ہے. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ضا ہے لہذا اخفا حقیقی ہوگا. ضا حروف مستعلیہ میں سے ضا کو پر پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور را کو کفار را کے اوپر پیش ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے. یہ رہی سورۃ المطففین جو آپ کی اسکرین پر ہے. ہم نے قواعد کو رنگوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لہذا آپ رنگوں کو دیکھیے اور ان رنگوں کے مطابق قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ رہی آج کی سورت. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں.